سردار نبیل گبول صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق گورنر سندھ، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما، اور مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے ترجمان محمد زبیر صاحب. بہت شکریہ زبیر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. میں لطیفے اور ملاقاتوں کا تو آپ سے بعد میں پوچھوں گا، لیکن پروگرام کا آغاز کچھ کرتے ہیں براڈ شیٹ کے معاملے پہ. آج مریم نواز صاحبہ نے جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید صاحب، ایک آنریبل ممبر آف دا سپریم کورٹ بینچ جو پاناما کا حصہ تھے، ان کے خلاف کافی لمبی چارج شیٹ جاری کی ہے. کیا نون لیگ کو یہ ادراک ہے؟ اور بطور ترجمان میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ ان کے بھی ترجمان ہیں کہ اس میں سے 5 ممبر بینچ کے کچھ معزز جج صاحبان تو ابھی بھی موجود ہیں سپریم کورٹ میں، تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں تو نہیں جا رہے جب آپ اس کو ایز اے کانسپیریسی الیج کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے وکلا سے اس حوالے سے کچھ کنسلٹ کیا تھا؟ آپ کے نالج سے یہ سٹیٹمنٹ مریم بی بی نے دی ہے یا آپ کے علم میں نہیں تھا، آپ کراچی میں تھے اور وہ سٹیٹمنٹ لاہور سے آ گئی؟ نہیں جی، میں ان کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ بالکل متفق ہوں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ارشد، اگر آپ اتنا امپورٹنٹ چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے جا رہے ہیں تو تمام سٹیک ہولڈرز کو اطمینان ہونا چاہیے کسی بھی کمیشن کے سربراہ پر یا کمیشن کے ممبران پر. مطلب باہر کی اگزامپل عمران خان دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں جیوری جو سلیکٹ ہوتی ہے وہ جیوری عام لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کو کنسرن ہوتا ہے اور وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کوئی کنسرن تو اس کو وہ خود بخود نکل جاتے ہیں جیوری کا ممبر. اب یہاں ہم نے بوچھاڑ کر دی ہے. ہمیں سخت ترین تحفظات ہیں پاناما کے حوالے سے، سخت ترین تحفظات ہیں، اور ہم اس ڈر یا خوف کی وجہ سے کہ کنٹیمپٹ ہو جائے گا. مطلب ہمارے لیے عظمت سعید صاحب جو تھے، بائی دا وے میں یہ بھی بتا دوں، عظمت سعید میرے کلاس فیلو بھی رہے ہیں اور بہت عزیز دوست بھی رہے ہیں. ویسے زبیر صاحب، پاکستان میں ہر امپورٹنٹ شخصیت جو ہے وہ آپ کی یا تو دوست ہوتی ہے یا فیملی فرینڈ ہوتی ہے یا کلاس فیلو نکل آتی ہے، اور آپ کے رابطے کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں. ایک دفعہ ساری لسٹ بتا دیں ہمیں. اب باوجود اس کے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک زمانے میں ججز کالونی میں رہتے تھے جب سپریم کورٹ کے جج تھے، اور میں منسٹرز انکلیو میں رہتا تھا، اور ہماری ان کے ساتھ بڑی اچھی بات چیت بھی تھی. لیکن جس دن سے پاناما شروع ہوا تو ہم نے اور انہوں نے اس دن کے بعد جب تک فیصلہ آ نہیں گیا تھا ہم نے کبھی بات بھی نہیں کی، بیکاز سینسٹیوٹی سمجھتے ہوئے. فیصلے کے بعد بات چیت ہوئی، انٹرسٹ اوائڈ کرنے کا طریقہ. تو لیکن یہاں اگر عظمت سعید صاحب کو خود ہی وڈرا کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ ہی از کریڈیٹڈ ود واٹس ایپ کالز جو جے آئی ٹی بنی تھی اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا ہمیں تحفظات ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ یہ تمام تحقیقات کا جو محور ہے وہ نیب ہے، اور وہ نیب اس زمانے میں نیب میں شامل تھے جب مشرف کا دور تھا. ایک انکانسٹیٹیوشنل انلیگل گورنمنٹ جس نے ایک تختہ الٹا تھا ایک کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ گورنمنٹ کا، اور اس دوران کوئی بھی شامل ہوگا اس طرح سے تو ہمیں زید حامد صاحب بھی ادھر ان کے لا منسٹر تھے، آپ نے بھی انہیں لا منسٹر بنائے رکھا، اور اس طرح کی تو لمبی فہرست ہے جو سلسلہ مشرف کیا ہے وہ آپ کی جماعت میں بھی کنٹینیو کیا، پی ٹی آئی میں بھی کنٹینیو کیا. نہیں لیکن دیکھیں نا، اس کے بعد پھر پاناما کا کیس آیا. پاناما کا کیس میں اگر وہ کوئی انڈیپینڈنس شو کرتے، پاناما سے شروع ہو کے حکامہ پر آپ نے یعنی کہ بری کر دیتے آپ کو. نہیں، مجھے بری کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کی آبزرویشنز جب وہ بینچ پہ بیٹھے تھے، پھر وہ رکی ڈک کا جو فیصلہ تھا، افتخار چودھری جس کے سربراہ تھے، جس سے پاکستان کی جگرسائی ہوئی ہے، $5.8 بلین کا پاکستان کو پینلٹیز ہے، جس کی وجہ سے روزولٹ ہوٹل، اسکائی ہوٹل پیرس اس وقت اٹیچ ہو چکے ہیں. تو کوئی یہ کہتے ہیں اتنا اسٹیلر پرفارمنس. میرا تو خیال ہے اگر آپ کیس بائی کیس دیکھیں مجھے تو بہت شدید اختلاف ہے. چلے گا جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید صاحب، ہم کوشش کریں گے کہ کسی نہ کیونکہ اب سپریم کورٹ سے ریٹائر بھی ہو چکے ہیں اور پروگرام میں شرکت کی دعوت دیں گے، کیونکہ میری ذاتی رائے تو ہے کہ بہت اچھی ان کی پرفارمنس تھی. زبیر صاحب اسے ڈسپیوٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے بتایا بھی ہے کہ کلاس فیلو رہے ہیں تو ان کا زیادہ حق بنتا ہے ڈسپیوٹ کرنے کا. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.